میں نے اپنی پوری تنخواہ لا کے اپنی امی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ امی نے پیسے دیکھے تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہتی ہیں، بیٹا چھوٹی سی عمر میں مزدوری کر رہا ہے، تمہارے پڑھنے کے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ ہمارا باپ جو تھا نا، بہت غریب انسان تھا۔ وہ ایک دکان پہ نا حساب کتاب کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ابو کے دل میں درد ہوئی اور ہارٹ اٹیک تھے، اور وہ اتنا شدید تھا کہ ابو فوت ہو گئے۔ ابو کا فوت ہونا تھا، جو گھر میں جمع پونجی تھی کفن دفن پہ تدفین پہ لگ گئی۔ جو کچھ پیسے بچے تھے وہ 4 دن پیسے چلے۔ جب پیسے ختم ہو گئے، گھر میں فاقے ہونے لگے، امی نے نا اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا کو مالی مدد ہو جائے۔ بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ اصل میں وہ خود بھی غریب تھے، تو محلے میں جو امیر امیر لوگ تھے، امی ان کے پاس گئی، ان سے مدد کی اپیل کی۔ وہاں پہ ایک عورت کہتی ہے، لو جی محلے میں ایک اور بیوہ آ گئی ہے، اب یہ ہر ہفتے آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گی، کبھی نمک مانگے گی، کبھی چینی مانگے گی، کبھی بل زیادہ آ گیا، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ یہ بات نہ میری کانوں میں پڑ گئی۔ میں امی کو بلایا، امی کو لے کے گھر آ گیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور امی سے کہا، آپ نے آئندہ رونا نہیں ہے، میں اب کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا۔ امی کہتی ہیں، چھوٹا سا تو کیا کام کرے گا؟ میں نمازی پرہیزگار بہت تھا، مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ سے بہت دعائیں کی۔ دعائیں مانگ کے باہر نکلا تو وہی انکل مل گئے جن کی دکان پہ ابو کام کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا کہاں جا رہے ہو اور گھر کی حالت کیسی ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پورا واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا پریشان مت ہونا، کچھ پیسے میری جیب میں ڈالے اور کہتے تھے کہ جو کام آپ کے ابو میری دکان پہ کرتے تھے نا، حساب کتاب کا، تم پڑھے لکھے تو ہو ہی ہو نا، تم وہ کام کر لو۔ میں نے امی کو بتایا، امی نے منع تو کیا پر میں نے سنی نہیں بات اور دکان پہ آ گیا۔ اچھا چل رہا تھا کام، مہینے بعد اتنی تنخواہ مل گئی کہ گھر کا راشن بھی آ گیا، بجلی کا بل بھی جمع ہو گیا، سارے کام ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن کام پہ سے میں گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک نا بوڑھی عورت تھی جو بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھ سے کہتی ہے، بابو میں بھوکی ہوں، کچھ پیسے دے دو۔ میں نے جیب میں ہاتھ نکال کا ڈالا تو صرف 20 روپے تھے۔ 20 روپے نکال کے بوڑھی عورت کو دے دیے۔ وہ پیسوں کو کبھی دیکھتی ہے سیدھا کر کے، کبھی الٹا کر کے، کہتی ہے، بیٹا 20 روپے میں کچھ نہیں آئے گا، 50 تو دے دو نا، میں بہت بھوکی ہوں۔ میں سمجھ گیا جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، ماں جی میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کو کھانا ہی کھانا ہے نا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ بوڑھی عورت کو ساتھ ساتھ لے کے اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں نا ماں نہیں تھی، اصل میں خالہ بہت بیمار تھی۔ امی نا خالہ کا پتہ لینے گئی تھی۔ ہاٹ پاٹ میں روٹیاں بنی رکھی تھی، سالن دیچکی پہ گرم رکھا تھا، روٹی کے اوپر سالن ڈال کے نا بوڑھی عورت کو دے دیا۔ وہ کہتی ہے، ایک اور کھاؤں گی۔ 2 روٹیاں کھائی ہیں، اس کے بعد ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ میں اتنا خوش ہوا اس کی دعائیں سن کے نا، دل کو بہت سکون ملا۔ اب میری عادت بن گئی تھی، میں نے اس بوڑھی عورت سے کہہ دیا، تمہیں کبھی بھی بھوک لگے، کوئی ضرورت ہو، تم نے میرے دروازے پہ آنا ہے۔ اور میں نا اس کے لیے اکثر روٹیاں لے کے، پیسے لے کے، کھانے کی چیزیں لے کے اکثر جاتا، راستے میں ملتی، اس کو دیکھے جاتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ان کو نظر نہ آئی، میں بڑا پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں جب گھر آیا نا تو گھر میں ایک اور پریشانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ امی، خالہ اور خالہ کی بیٹی صحن میں بیٹھے تھے اور سب کے منہ اترے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا، پوچھا، امی کیا بات ہے؟ امی کہتی ہیں، بیٹا تمہاری خالہ آئی ہیں، تم سے کچھ مدد مانگنے آئی ہیں، وہ تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اتنا سننا تھا، مجھے غصہ بہت آیا کہ نہ میری عمر ہے شادی کی، اور گھر میں پہلے بہت برے حالات چل رہے ہیں، ایک اور بندہ فرد آ جائے گھر میں تو کیسے چلے گا؟ ابھی میں کچھ خالہ کو کہتا ہی خالہ کھڑی ہوئی ہیں اور ہاتھ جوڑ لیے، کہتے ہیں، بیٹا انکار مت کرنا، ڈاکٹر نے مجھے نا بس چند مہینے کی مہلت دی ہے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کیا ہوگا؟ تمہارے علاوہ میرا کوئی ہے نہیں خاندان میں، بس میری بیٹی سے رب کے واسطے شادی کر لینا۔ میں وہاں پہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن انکار نہ کیا اور کہہ دیا، مجھے قبول ہے۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے، مٹھائی شٹائی بانٹی ہے، اور میں نا خوشی خوشی میں اگلے دن میں کام پہ جا رہا تھا۔ پھر دیکھا بڑھیا عورت نہیں ہے جو بھیک مانگتی تھی۔ 2 دن 3 دن، چوتھے دن نظر آئی ہے مجھے۔ میں اس کے پاس گیا، پریشان تھا کہ آپ کہاں تھی، میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو،
میں پریشان تھا کہیں بیمار ہو گئی ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے ہانپتی ہوئی کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں آئی نہیں مانگنے۔ وہ کہتا ہے آپ مجھے بتا ہی دیتی، میں آپ کو دوائی لا دیتا۔ بوڑھی عورت کی نا آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، مجھ کو دیکھ کہتی ہے تم میرا اتنا خیال کرتے ہو تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں بوڑھی عورت کی بات سن کے ہکا پکا رہ گیا کہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، بڑا کوئی جوڑ رلتا ہے؟ آپ تو میری ماں سے بڑی لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں تو میرے ساتھ چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے ایک جگہ پہ لے گئی، ویران سی کھنڈر سی حویلی تھی۔ وہاں پہ جا کے کچھ باتیں کرنے کے بعد نا میں ان کی بات مان گیا اور میں نے اس بوڑھی عورت سے شادی کر لی۔ شادی کر کسی کو بتایا نا، گھر آ گیا۔ اب شادی کیوں کی یہ میں جانتا ہوں، یہ بوڑھی عورت جانتی ہے، اور یہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب گھر آ گیا، گھر میں بھی شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب کچھ دن بعد وہ دن بھی آ گیا، اگلے دن میری شادی ہے۔ تو میں نے اپنی پہلی بیوی کو، جو بوڑھی بیوی ہے، اس کو بتایا کہ میری ماں میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر رہی ہے۔ مجھ کو تھا یہ لڑے گی، غصہ کرے گی، عورت ہے نا پھر بھی۔ اس نے کہا اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، ڈھیروں دعائیں دی، اور اپنے سویٹر کی جیب کے اندر سے نا، زپ والی جیب میں سے کچھ نکال کے دیا، ایک تحفہ۔ کہتا ہے یہ تحفہ اپنی بیوی کو دے دینا۔ میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نہیں لوں گا یہ۔ کہتی تم کو لینا پڑے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے پکڑ لیا، وہ گھر لے کے آ گیا۔ سارے راستے سوچتا رہا اگر کسی نے میرے پاس یہ دیکھ لیا نا تو میری بڑی بدنامی ہوگی کہ کہاں سے لائے ہو تم لوگ۔ گھر میں آ کے الماری میں رکھ دیا۔ اس کے ڈر سے ان کو نیند نہ آئے ساری رات، کہیں امی نے دیکھ لیا، کسی مہمان نے دیکھ لیا تو سب سوال کریں گے کہاں سے لائے ہو۔ صبح ہوئی ہے، چند مہمان کٹھے ہوئے، برات گئی ہے خالہ گھر میں، خالہ کی بیٹی کو بہا کے ساتھ لے کے آ گیا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا، اسے باتیں کی، اس کو دل بھی کیا کہ میں چیز نکالوں اس کو دے دوں، ہمت نہ پیدا ہوئی۔ صبح ہوئی ہے، نہا دھو کے فریش ہو کے اپنی بوڑھی بیوی کے پاس گیا، اس کو وہ تحفہ واپس کر دیا کہ میں یہ نہیں لے سکتا۔ بہت ناراض ہوئی۔ میں نے کہا تم ناراض ہو کچھ بھی ہو، یہ چیز میں نہیں لے سکتا، اور نہ گھر آ گیا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دن بعد نا جو بوڑھی بیوی ہے میری، وہ بیمار ہو گئی۔ اتنی بیمار ہوئی کہ وہ کہتی ہے رات کو میرے پاس رک جایا کر، میں رات کو اکیلی ہوتی ہوں، مجھ کو ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ باتیں کیا کر۔ اکثر رات کو میں لیٹ آتا، ماں پوچھتی، بیوی پوچھتی لیٹ کیوں آتے ہو؟ ان سے کہتا کہ نا اوور ٹائم کر رہا ہوں۔ کہ چلو ٹھیک ہے۔ آخر نا وہ ٹھیک ہو گئی، پھر میں ٹائم پہ گھر آتا، بیوی کو ٹائم دیتا، ماں کو ٹائم دیتا۔ کچھ دن بعد بوڑھی بیوی بہت شدید بیمار ہوئی، اس کو میں لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو چند دن کی مہمان ہے۔ میں بڑا پریشان، اس کو لے کے اسی جگہ پہ آیا نا، تو بیوی، جو بوڑھی بیوی ہے، کہتی ہے کہ میں نا تنہائی میں نہیں مرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں تو رات کو میرے پاس آیا کر۔ اب رات کو پوری رات گھر سے رہنا بڑا دور، بڑا مشکل تھا۔ پھر ذہن میں پلان بنایا، اگلی رات گھر نہ گیا، ساری رات اپنی بوڑھی بیوی کی خدمت کرتا رہا۔ صبح جب گھر گیا تو ماں نے کہا بھئی رات رات گھر سے غائب رہتے ہو، کہاں رہتے ہو میاں تم؟ تو امی سے کہا، اپنے بیوی سے کہا کہ میں نا گھر کے خرچے بڑھ گئے ہیں تو ایک اور نوکری شروع کی ہے جو رات کی شفٹ کی ہے۔ ماں نے کہا خبردار، کوئی نوکری نہیں کرنی، اپنی صحت دیکھ، پہلی چھوٹی سی عمر میں ایک نوکری کر رہا ہے تو۔ میں نے ماں کی بات سنی نا، اگلے دن پھر نوکری پہ آ گیا۔ تو جھوٹ بولا تھا نا، اصل میں تو اپنی بیوی کے پاس آ رہا تھا۔ پھر بیوی کے پاس آیا، خدمت کی اس کی۔ اس کے بعد نا اگلے دن میں جب نکلا گھر سے تو دیکھا ماں بھی سو رہی ہے، بیوی بھی سو رہی ہے، چپکے سے نکل آیا۔ جب میں اپنی بیوی کے پاس آ کے، بوڑھی بیوی کے پاس آ کے خدمت کر رہا ہوں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ماں اور بیوی کھڑی ہیں۔ اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اپنی بوڑھی بیوی سے کہتا ہوں باہر میری ماں ہے اور میری بیوی ہے، آج چوری پکڑی گئی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اپنی سویٹر کی جیب سے نا وہ تحفہ نکال کے دیا، یہ تحفہ اپنی بیوی کو دے دو اور ان کو اندر بلاؤ، میرے پاس بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ہو گیا، وہ خود ہی آ گئے۔ کنڈی کھولی ہے، ماں غصے میں اندر آئی ہے اور دیکھ لیا، پہچان لیا اس فقیرنی کو۔ کہتی ہے یہ بھکارن یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور تو اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اتنے میں نا میری بوڑھی بیوی نے کہا آپ میرے پاس آئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے اور بیوی نے کرسی لی، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ میری بوڑھی بیوی کہتی ہے آپ کے بیٹے سے میں نے شادی کی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا اور بیوی غصے سے دیکھتی ہے۔ میری بوڑھی بیوی کہتی ہے آپ پریشان مت ہو،
جو لوگ آپ کو سوچ رہے ہیں نا ویسی بات نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ نا میں نا بہت امیر گھر کی عورت ہوں. ہم نا 5 بہن بھائی تھے، میرے 4 بھائی تھے اور 5ویں میں اکیلی بہن تھی، اکلوتی تھی. میرے جو بھائی جوان ہوئے نا آوارہ نکلے، لڑائی جھگڑے. باپ نے شادی تو کر دی ان کی، لیکن وہ سیدھے نہ ہوئے. تو میں نے نا شادی نہ کی کہ میں اپنے باپ کی اور ماں کی خدمت کروں گی. جب ماں فوت ہو گئی تو باپ اکیلا رہ گیا. میں نے باپ کی بہت خدمت کی. اور اکثر بھائیوں کے نا گھر میں مسئلے ہوتے رہتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے گھر میں، محلے میں، لوگوں سے. ابو کو لگا کہ نا اگر میں مر گیا نا کہ میری بیٹی کو جینے نہیں دیں گے، تاکہ میرے گھر میں اہمیت رہے. ابو نے بھائیوں کو آگ کر دیا، ساری زمین جائیداد گھر دکانیں پلاٹ سب میرے نام پہ کر دیا. اور مجھ کو ایک وکیل بلا کے اس سے بات کرا دی، کچھ بھی مسئلہ ہوگا یہ وکیل تمہارا کیس لڑے گا. اور میں جب باپ فوت ہو گیا بھائیوں نے جھگڑے شروع کر دیے. وکیل نے صاف صاف کہہ دیا اگر آپ کی بہن کو کچھ بھی ہو گیا آپ کو جائیداد نہیں ملے گی. اگر آپ کی بہن نیچرل موت مرتی ہیں تو جائیداد آپ کو ملے گی. اگر آپ کی بہن شادی کرتی ہیں تو جائیداد آپ کے اس کے شوہر کو ملے گی. تو بھائیوں نے کیا کیا، ایک لالچی اپنا دوست تھا اس سے میری شادی کرا دی تاکہ جائیداد اس کے نام پہ آئے اور بعد میں مجھ کو مار دیں. اس کو جو آدمی تھا میرا شوہر تھا نا لالچی تھا، بدتمیز تھا، مار پیٹ کرتا تھا. اس سے میں نے کورٹ سے کھلا لے لیا. اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہیں کی. میں بہت تجربہ کیا. میں کبھی بھکارن بن کے، کبھی کچھ بن کے، کبھی کچھ بن کے لوگوں کے بیچ میں جاتی، اچھے مخلص لوگ ڈھونڈتی، ضرورت مند ڈھونڈتی، مجھے کوئی بھی نہ ملا، سب لوگ لالچی ملے. جو ہی میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا نا، میں اس کو جب دیکھا تو بہت مخلص ہے، بہت نیک ہے، دیندار ہے، اور نا وہ ہے بھی ضرورت مند. پر ایک مسئلہ تھا کہ اس کی عمر ہے 20 سال اور میری عمر 60 سال. پھر میں نے ایک دن اس کی دیکھ کے نا اس کو اپنے ساتھ لے گئی، اس کو ساری کہانی کو سنائی کہ ایسے ایسے بات ہے. تو آپ کے بیٹے نے کہا مجھ کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں خود محنت کر کے پیسے کما سکتا ہوں. مجھ کو اس کی بات اور اچھی لگی. اس نے مجھ سے شادی لالچ کے لیے نہیں کی. اور میں اسے کہتی ہے نکالو وہ جو تحفہ تمہاری بیوی کی لائی تھی. میں نے جب جیب سے تحفہ نکالا ہیروں کا ہار، کبھی سونا نہیں دیکھا تھا، آج ہاتھ میں تھا ہیروں کا ہار، اپنی بیوی کو دیا. بیوی کی تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی. اب وہ بوڑھی ماں کی بیٹی کہتی ہے، بوڑھی بیوی کہتی ہے کہ اب میں نے ساری جو جائیداد ہے نا، شادی ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے نام پہ آپ کے بیٹے کے نام پہ کر دیا، اب میں سکون سے مر سکتی ہوں. ایسا کہنے کے بعد ماں کی آنکھوں میں بھی، بیوی کی آنکھوں میں بھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے. کچھ دن بعد نا اس کی بیوی فوت ہو گئی، بوڑھی بیوی. پھر ہم لوگ نا شہر شفٹ ہو گئے، تعلیم میں داخلہ بھی لے لیا. پھر اپنی بوڑھی بیوی کی زمین جائیداد میں سے نا کچھ حصے پہ ایک اسکول بنوایا، ایک مدرسہ بنوایا اس کے نام پہ. اس کے نام پہ گاؤں میں فلٹر پلانٹ لگوائے تاکہ اس کو ثواب ملتا رہے. تو دنیا میں نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دوسری جینا چاہتے ہیں. تو یہ کہانی بڑی سبق آموز ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں. اللہ حافظ.